دیکھیں جب ان پہ 9 مئی کی بات براہ راست تحصیل میں آ گئی، چارج شیٹ میں آ گئی، فرض جرم میں آ گئی، تو باقیوں کا اس کے اندر آنا تو لازمی ہو گیا ہے. اب کب آئے گا یہ ملٹری خود طے کرے گی، کیونکہ ان کی چارج شیٹ ہوئی ہے، یہ جواب دیں گے. اپنا جواب کے بعد ان کے لیے جو فیصلہ ہوگا اس کے اندر وہ جو انوالو لوگ ہیں یا تو وہ ان کو پہلے سے شامل تفتیش کر لیں گے کہ جی آپ بتائیں، یا غیر امید کنفیس کر لیتے ہیں سزا سے پہلے کہ ہاں میں نے یہ کام کیے ہیں، تب بھی ان کو بلا لیا جائے گا. اور جس طریقے سے پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے تو بالکل واضح ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی جو سابق چیئرمین عمران خان، پھر ان کے اوپر تو آئے گا. اور پھر ان کے ساتھ جن لوگوں نے معاونت کی بیچ میں، جو چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں یا کچھ اور لوگ، پھر وہ رابطے اور واسطے تو سب سامنے آئیں گے نا، تش وام ہوں گے تو وہ سب کٹہرے میں آئیں گے. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب، ابھی حال ہی میں بات کی گئی، علیمہ خان نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت مان گئی تھی کہ 20 دن میں رہا کر دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کو. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. ان کی جانب سے مس جج کیا گیا، مس کیلکولیٹ کیا گیا. وہ 9 مئی 2023، 26 نومبر 2022 کے احتجاج مارچ کو بھول گئے تھے جو انہوں نے کیا. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں بتا رہے اور چیزیں ہو جائیں گی، اور آس اور امید. آپ کو پتا ہے جنوری میں رہائی ہو رہی تھی، پچھلے سال دسمبر میں ہی رہائی ہونے لگی تھی. پھر ہر مہینے پہ جو ان کے وکلا ہیں ٹاپ کے، وہ لوگوں کو اور ان کی فیملی کو اطلاع دیتے تھے کہ بس اب اگلا مہینہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ دسمبر میں تو حکومت ہی ختم ہونی ہے. اب دیکھیں اس میں 20-21 دن رہ گئے ہیں حکومت کے باقی رہنے میں. جن لوگوں نے دعوی کیے تھے کہ حکومت بھی بدل جائے گی، عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں تو بالکل اس سے الٹ کے آ رہی ہیں اور بہت مشکل میں آ رہے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی کے وہ سینئر قیادت، جن میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو اس وقت پبلک میں نہیں ہے، مفرور ہیں، مراد سعید اور باقی لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ رابطے اور واسطے بنائے تھے، وہ سب مشکل میں آنے والے ہیں. کیونکہ اب یہ پریس ریلیز بڑی وضاحت سے شو کر رہی ہے کہ معافی شافی کوئی نہیں ہے. جو 9 مئی کی بات کہی گئی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ جو معافی کہا گیا تھا، اب شاید آنے والا وقت اس معافی سے بھی دور جا رہا ہے ان کو لے کے، کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ سب کے دل سے معافی مانگیں اور کہیں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو پولیٹیکل قیادت سے بات کریں. اور یہ سہولت تو ملٹری نے ہر اس بندے کو دی جس نے پریس کانفرنس کی کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہوا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو چارج شیٹ ہوئی ہے اور اس میں جنرل فیض حمید کو جیسی سزا ہوتی ہے، تو پھر یہ معافی والا چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ ان کو بھی ملٹری کورٹ کے ذریعے ہی ٹرائل کیا جائے گا. کہ جب سپریم کورٹ میں کل بھی اس کیس میں جب بات ہو رہی تھی تو وہ آ رہا تھا کہ ایچ ایم سی کے ملازم ہوں یا دوسرے ہوں جو ملٹری سے ریلیٹڈ ہوں، تو پہلے بھی ملٹری کے اندر سویلینز کو جو پاکستان کے اندر جاسوسی میں انوالو ہوں یا ادارے کو نقصان پہنچانے میں ہوں، تو ان کے کیس ملٹری میں چلتے رہے ہیں. پہلے یہ ذرائع سے باتیں آتی رہی. آج پریس ریلیز میں 9 مئی کا باضابطہ ذکر اس بات کی غمبازی کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے قریب ترین لوگوں کی مشکل میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. ایک طرف وہ جی ایس یو میں کیس میں ان کو فرض جرم لگ چکی بھی ہے، وہ اتفاق سے کیس نہیں ٹرائل ہو سکا، بلکہ آج وہ جج صاحب نہیں آئے ہوئے تھے، وہ اگلی تاریخ پڑ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور ہم اس سے کہیں اس نے اتفاق جو بھی کہیں، بہرحال اب چیزیں جو اس طرح لمبے عرصے سے ہم سب بات کرتے تھے کہ جی آپ کہتے ہیں 9 مئی میں ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، کور کمانڈر بھی کہہ رہے ہیں، فارمیشن کمانڈر کی پریس ریلیزیں بھی کہہ رہی ہیں، تو ہوگا کب؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سب چیزیں اکٹھی ہو کے اور قوم کے سامنے آنے والی. صحیح. سید مزمل شاہ، شیخ رشید بھی یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور اپیل کرتے رہے ہیں کہ عام معافی کا اعلان کر دیا جائے. آپ کیا دیکھتے ہیں، معافی والا چیپٹر ابھی بھی رہے گا؟ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی وے آؤٹ نظر آتا ہے؟ سیاسی اسپیکٹرم میں کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان کھلا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، اس پہ جو سٹائل آف پالیٹکس کا بہت فرق ہوتا ہے. جب ہمیں یاد ہے کہ ایک دور میں بھٹو صاحب کا جب یہ سارا ایپیسوڈ شروع ہوا، جب پاکستان نیشنل الائنس کا ایک اتحاد بنایا گیا، الیکشن میں دھاندلی کا ان پر الزام لگا، تو اس کے بعد ان کی طرف سے جو پالیٹکس کی گئی وہ بھی کلین کورس کی پالیٹکس تھی. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جب ان کی عارضی رہائی بھی ہوئی ضیاء صاحب کے دور کے اندر، تو تب بھی ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے، اس کے بعد
وہ یہی تھا کہ ہم دونوں پرسنالٹیز میں سے صرف ایک نے سروائیو کرنا. یہاں پر جو پاکستان کے اندر سیاست رہی ہے ریپیٹڈلی، وہ ویٹ اینڈ واچ کی یا پھر وی لیو فار اندر ڈے والی بات ہے نا، کہ اگر آپ کو آج معلوم ہے کہ صورتحال کافی گمبھیر ہے اور مشکل ہے تو ہم اپنی پولیٹیکل سپیس جو ہمارے پاس ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پارلیمانی سیاست پہ رلائی نہیں کرتی، کیونکہ ایک تو جو ان کو مینڈیٹ ملا پچھلی مرتبہ جو انٹرم گورنمنٹ سے، وہ انہوں نے خود ڈیزالو کر دیا. پرویز الہی صاحب نے خود کہا کہ میں خلاف تھا اس چیز کے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ ہوا تو لاہور میں زمان پارک کی رہائش گاہ کے اوپر پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیے، وہ سب کچھ ہوا. اگر ان کی حکومت ہوتی تو شاید اتنے ناسازگار حالات اس وقت پیدا نہ ہوتے. اسی طرح اس مینڈیٹ کو چھوڑنا، اس مرتبہ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے آپ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ چلے گئے، پھر آپ سپریم کورٹ گئے اس کیس کو لے کر، اس میں بھی جو پٹیشنر بنے وہاں پر بھی آپ کی کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہم نے کس پلیٹ فارم کا دکھانا ہے اپنے آپ کو. اب آ کر بھی یہ ہے کہ تمام پالیٹکس اسٹریٹ پہ کی جا رہی ہے، کبھی لاسٹ کارڈ ہے، کبھی فائنل کارڈ ہے، کبھی فائنل کال ہے. تو ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو چیز ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہے سیاست میں، جو طاقت دیتی ہے، وہ انسٹیبلٹی اسی لیے ہے کہ اگر معاملات ٹھیک چلنا شروع ہو گئے، اگر کچھ نہ کچھ ریفارم اکانومی میں آ گئی، اگر کچھ نہ کچھ معاشی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی، تو یہ جو سارا مومنٹم ہم نے بنا رکھا ہے یہ خراب ہو جائے گا. اب بے شک فیصل واڈا صاحب بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے 2 روز پہلے جو کہا کہ فیض صاحب کے ٹرائل سے مشروط ہے پی ٹی آئی کا کرنٹ ایکٹیویزم، وہ صحیح اس لیے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سینس کر چکی ہے کہ وقت ہے کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ معاشی ریکوری ہوتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کر گئے تھے یا کریٹ کی تھی، یا فی الوقت یہ جو ٹرائل ہے یہ منطقی انجام تک پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہم پریشر ایگزرٹ کر کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. تو یہ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں آنے کے لیے یہ پچھلی چند احتجاج کی جو کال ہم نے دیکھی ہے وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ہے ہمارے پاس اور ہم سے آ کے بات کر لی جائے. لیکن اس کا بھی نقصان اسی لیے ہوتا ہے کہ جو جس نوعیت میں وہ سیل تھرو کرتا ہے یہ سارا پروسیجر، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پرامن طریقے سے ایک سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے پلے کارڈ اٹھا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چھڑوانے آئے ہیں اور ہم جیل توڑ دیں گے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ فائنالٹیز کی پالیٹکس نہیں کر سکتے آپ جس میں یہ ہو کہ ہر چیز حتمی ہے. یہ دور پی ایم ایل این پہ بھی گزرا ہے، ٹھیک ہے، یہ دور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی گزرا ہے. ایم آر ڈی کی تحریک آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا لمبا عرصہ چلی. اس کے علاوہ جلا وطنی نواز شریف صاحب کی ہوئی، لوگوں نے کہا یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. وہ بھی واپس آئے، وزیر اعظم بھی بنے، تیسری مرتبہ ان کو پنجاب بھی مل گیا. تو لیسن یہ تھا لرن کرنے کے لیے کہ اگر اس وقت میں آپ اپنی پولیٹیکل سپیس کو یوز کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ پی ٹی آئی کر نہیں رہی. صحیح. سید مزمل شاہ اور عامر الیاس رانا صاحب ہمارے